آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 213 سے 214۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کانا، کانا میں نے تھے، کان الناس ایک دین پر تھے لوگ، امت واحدۃ ایک امت پر تھے۔ پھر فبعث اللہ نبیین مبشرین، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں اختلاف انہوں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ انہی سختی اور شدت میں ہلا ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہٹ اٹھا اور رسول ان کا اور اس کے ساتھ والے ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ تو تھا ترجمہ۔ اب اس کی شان نزول یہ ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جب تمام کے تمام انبیاء تشریف لائے تو اس وقت یہ لوگ ایک دین پر تھے۔ ہاں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک تھے، نوح تک سب ایک ہی دین پر شریعت پہ رہے، پھر ان میں اختلاف پڑنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں۔ ایمانداروں فرمانبرداروں کو ثواب کی، کافروں نافرمانوں کو عذاب کا، جیسے کہ حضرت آدم شیش ادریس پر صحائف، اور حضرت موسیٰ پر توریت، حضرت داؤد زبور، حضرت عیسیٰ پر انجیل مقدس، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا۔ اختلاف و تجدید تحریف اور ایمان و کفر کے ساتھ تھا، جیسا کہ یہود و نصارہ سے واقع ہوا۔ یعنی یہ اختلاف نادانی سے نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے دین کو بیچا، ان صفوں کو بیچ دیا، پھاڑ کے بیچ میں نکال دیا جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع تھی، ان کی نشانیاں تھی ساری۔ ہاں، جیسی سختیاں ان پر گزر چکی ابھی تک تمہیں پیش نہ آئیں۔ شان نزول یہ ہے کہ غزہ ابا کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھی، اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکلیف برداشت کرنا قدیم سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلوں کسی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن عرد سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے ہوئے تشریف فرما تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ دعا کیوں نہیں فرماتے، ہماری کیوں نہیں مدد کرتے؟ فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیرے جاتے تھے، دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، ان میں کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ یعنی شدت اس نہایت کو پہنچ گئی کہ ان امتوں کے رسول اور ان کے فرما بردار جو تھے اور مومن بھی طلب مدد میں جلدی کرنے لگے، باوجود کہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے صاحب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت و بلا ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ اس کے باوجود بھی انہیں تسلی دی گئی ہے اور یہی ارشاد فرمایا گیا کہ صبر کرنا چاہیے مصیبت میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔